أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 151 اور 152، 151 اور 152۔ اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا منکم تمہیں میں سے ایک رسول جو یتلو علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں آیاتنا ہماری آیتوں کی، ویزکیکم اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ تو اس پوری ان دو آیتوں کا پورا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ بتاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حاضرین، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ کی پچھلی آیتوں میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بتلائی ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کی تھی۔ بڑی پیاری دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ ان میں میری نسل میں ایک ایسے رسول کو آپ بھیجیے جو رسول کے ان کے درمیان آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دیں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاکیزہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی دل کی گہرائی سے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا اور آخری پیغمبر کو بھیجا انہی اوصاف کے ساتھ جن اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں دعا کی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی پیغمبر بھیجے جن پیغمبر کے اوصاف اور جو فرض منصبی کو ادا کریں گے، جو کام وہ اپنی زندگی کے اندر کریں گے، انہی کاموں کے تذکرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا کہ کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا رسولا منکم تمہیں میں سے ایک ایسے رسول جو یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے پاس تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ویزکیہم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویزکیکم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تم کو وہ تعلیم دیتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیارے پیغمبر اور ان پیارے پیغمبر کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ کہ فذکرونی اذکرکم، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ بہت پیارا فارمولہ ہے.
اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ فلاں بڑا آدمی، فلاں ملینر بلینر یا فلاں بہت بڑا عہدیدار، ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر یا کسی ریاست کا چیف منسٹر، اس کے بارے میں ہم کو اس بات کی اطلاع ملے کہ اس نے ہم کو یاد کیا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اچھا ہم کو یاد کیے، ان کی مجلس میں ہم کو یاد کیے. اللہ اکبر. کائنات کا رب، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک، سمندر اور پہاڑوں کا خالق اور مالک، چاند اور سورج کا خالق اور مالک، وہ رب ذوالجلال جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جن کو، انس کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو. وہ پروردگار اگر ہم کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے فارمولا دیتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو یاد رکھوں تو تمہارا صرف ایک کام ہوگا کہ تم مجھے یاد رکھو. فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیا پیارا فارمولا دیا گیا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس آیت کی روشنی میں یہ سبق زندگی بھر یاد رکھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کام کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے ملازمت کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے حضر میں ادھر جاتے ادھر جاتے ملاقات کرتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر. اللہ کو یاد رکھو. جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور جس کو اللہ یاد رکھے اس کی کامیابی پر کوئی شک نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تیسری بات بتائی، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بیچ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کچھ نہیں تھے، ہم ایک قطرہ تھے، اس قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا جسم، ایک پوری مشنری بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا، فیصلے کے لیے دل دیا، ہاتھوں اور پیروں کو دیا تاکہ مختلف قسم کے کام ہم انجام دیں. آنکھ دیے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ناک دی سونگھنے کے لیے، اور سانس لینے اور چھوڑنے کے لیے، زندگی جینے کے لیے، اور زبان دی چکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے. جسم کے بہت سے وہ آزادی ہے جس سے ہماری بشری تقاضے اور ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے. اس پروردگار نے ہم کو ان تمام نعمتوں سے اس پروردگار نے ہم کو نوازا. لیکن ہم ہیں کہ نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں مگر نعمت دینے والے کو یاد نہیں رکھتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا شکر بار بار ادا کریں. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک سانس لیتے ہوئے ایک شکر ادا کرے، ایک سانس چھوڑتے ہوئے ایک شکر ادا کرے. اس لیے کہ جو سانس لی، اگر وہ خدا اس سانس کو روک لے تو دینے والا اس سانس کو چھوڑنے کی قابل کہاں رہیں گے. اور جس سانس کو چھوڑ دیا اس وقت ہم اسی وقت لے سکتے ہیں جبکہ اس خالق کائنات نے ارادہ کیا ہو. ہماری ہر سانس میں ہمیں اپنے پروردگار کو لیتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ذاکر بھی بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو شاکر بھی بنا دے، ذکر کرنے والا بھی اور شکر کرنے والا بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله